شیخ صاحب سول سائڈ تو ہم نے دیکھ لی سر، تو دوسری سائڈ میں بھی ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی قصور ہے کہ وہ ایسی لاٹ کیوں نہیں آگے لا سکے، کیونکہ بااختیار ہیں وہ جن کو ہم مقتدر حلقے کہتے ہیں، وہ ایسی لاٹ کیوں نہیں دے سکے کہ جناب وہ آئیں اور امور مملکت چلائیں اور آج سب کچھ ان کے پاس ہوتا۔ دیکھیں آپ مقتدر حلقوں کی ہیلپ سے سیولین گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا ان کے اپنے اداروں کی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اپنی یہ پولیٹیکل سر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پرنسپل یہ بات غلط ہے کہ ہم ایز اے سیاسی یا ڈیموکریٹک ہم یہ بات کریں کہ جی مقتدر حلقے نے لیڈرشپ ڈیولپ کرنی سی تو انہوں نے آ کے بیٹھنا سی، مگر پاکستان جیسے ملک کی ہسٹری میں اسٹیبلشمنٹ کا اور مقتدر حلقوں کا ایک رول رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیٹ جس کے بیک یارڈ میں افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ ہمارے یہ معاملات ہوں اور پولیٹکس میں بھی ایسے بہت سے ایلیمنٹ ہوں جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن تو ہوتا ہے، وہ رہا ہے۔ مگر جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ چیزیں آسان ہوتی ہیں موو کرنی جس وقت لیڈرشپس ڈیولپ نہ ہوں، ہیروز ڈیولپ نہ ہوں، کوئی ایسے بڑے بڑے قداور شخص نہ ہوں، کیونکہ قداور شخص جو سیاسی بندے ہوندے نا بڑے وہ ہوندے نے جس لئے انہوں پتہ ہوندہ نا میرے پیچھے لکھاں کروڑا بندہ ہے، یہ کسی دی نہیں سن دے پھر ایسے آدمیوں کو ہینڈل کرنا۔ اب عام طور پہ آج کل بھی اس ملک میں یہ پچھلے چند سالوں میں پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کا رولا بنتا ہے وہ اس لیے بنتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو یہ زوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کروڑوں آدمی ہیں تو ہن ساڈا کوئی کی کر سکتا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں مسئلہ ہے، میں آپ کو اس کی پوری دنیا کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، وہاں پہ پینٹاگون، وائٹ ہاؤس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک ہے، اس کے بعد آپ برطانیہ چلے جائیں، آپ انڈیا چلے جائیں، انڈیا میں بھی اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل لیڈرشپ، سول لیڈرشپ دونوں ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اندر بند کمرے میں بیٹھ کے کھلی ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے پاکستان کا کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہماری سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو اسلام آباد اور پنڈی کا فاصلہ کتنا ہے؟ چند کلومیٹر، ٹھیک ہے جی، لیکن فیض آباد سے ادھر کا مزاج، فیض آباد سے ادھر کا مزاج بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ میں اس میں آپ کو 72 سال ہو گئے شیخ صاحب، کوئی سر اس کی ایک وجہ ہے، جن دو ملکوں کا آپ نے ذکر کیا مداخلت ہوتی ہے وہاں بھی ہوتی ہے، مگر سیاستدان کا ایک ایشو ہوتا ہے۔ آپ اس کی گاڑی اٹھا کے لے جائیں، آپ اس کی فیکٹریاں سیل کر دیں تو سیدھے کپڑے لا کے لے جاؤ، شاید وہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ کے خلاف کوئی گرج نہیں رکھے گا۔ آپ اس کی پولیٹکس میں، اس کے حلقے میں، اس کے الیکشن میں میڈل کریں گے تو وہ آپ کو اندر سے دلی طور پہ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس وقت بہت زیادہ آن گراؤنڈ الیکشنز کے اندر انٹرفیرنس شروع ہو جاتی ہے تو یہ سیاستدان یہ چیزیں اپنے دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک قسم کی اینمٹی اپنے اداروں کے ساتھ ڈیولپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باامر مجبوری وہ شو نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح میں میاں نواز شریف کی آپ کو مثال دیتا ہوں، اب میاں نواز شریف باامر مجبوری فوج کے ساتھ اور بڑا ٹھیک ہے، میاں شہباز شریف بھی آج کل بڑے اعلیٰ قسم کے بیان دے رہے ہیں کہ جی میں خوش آمدید فیل نہیں، بٹ اندر سے وہ جو ایک فیلنگ ڈیولپ ہوئی ہے وہ کئی موقعوں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ نہیں وہ رک سکتی، وہ ایک اندر کی کہ جی انہوں نے مینو الیکشن ہرایا سی، انہوں نے مینو اتنے بیٹھ نہیں سی دیتا، انہوں نے میرا فلانا حلقہ خراب۔ دس از واٹ دیز پولیٹیشنز ٹاک۔ اور یہ جو ہے نا فرکشن، یہ کسی بھی لیول پہ ان کو اکٹھا بیٹھنے نہیں دیتی۔ وقاص اکرم صاحب معاف کرنا، آپ تو وہ مسلم لیگ میں رہے ہیں، میں سر رہا ہوں، اور میں یعنی نواز شریف جو ہیں انہوں نے مجیب الرحمان شامی کی موجودگی میں 90 میں کہا کہ میں چودھری صاحب کی وجہ سے بنا وزیر۔ اب میں نے کہا میں نے بنا لو تو میں خود ہی بن جاتا، آپ نے آپ کو نہیں 3-4 دفعہ یہی بات ہیونگ سیڈ ٹھیک سر، جتنا فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور مقتدر حلقوں نے نواز شریف کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے اور ان کو پال پوس کے لائے ہیں، اتنا ہی ان کو ڈسا ہے۔ انہوں نے ہر قدم پر جنرل جیلانی نہ ہوتے تو نواز شریف نہ ہوتے، اس میں تو میرے خیال میں اگر اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اور آخر میں بھی جا کے یہ جو معاملہ ہوا تھا جس میں دوبارہ حکومت آئی تھی، اس وقت بھی معاملات طے ہوئے تھے۔ یہاں ایک فارم ہاؤس میں ادھر اسلام آباد یہاں پہ بیٹھ کے اس وقت کے مقتدر حلقوں کے جو چیف تھے، ہم نے خود دیکھا ہے آپ کو، تو ان کے ساتھ اس میں سر کوئی شک نہیں ہے۔ ہم جو لوگ ہیں نا، ہمارا خود بھی دل ہوتا ہے، جیسے پہلے چوئی صاحب اور ہم کہہ رہے تھے کہ سانو کم نہ کرنا پہ، سانو کوئی سیٹ دے ہوتے بٹھا دے اور ہماری، تو یہ جو ہماری یہ جنریشن ینگسٹرز کی ہے نا، ان میں بھی یہی کمی ہے معذرت کے ساتھ صابر بھائی کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے۔
آپ کو شارٹ کٹس نہیں ہے سیاست میں. آپ یہ نہ سمجھے کہ 2 سال پہلے آپ سیاست میں آئے ہیں تو تجھے 5ویں سال MNA بن جانا. نہیں, یہ نہیں, ایسے نہیں. آپ کو یہ پروسیس ہے, یہ ایک سٹرگل ہے. کوئی بندے 10 سال بعد بنتے ہیں, اس مقام پہ پہنچتے ہیں, کچھ 15 سال تک بنتے ہیں, کوئی 2 سال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ محنت ان سب کو کرنی پڑے گی, اس محنت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اسے بھاگتے. نواز شریف صاحب, ان کو بنایا پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پوری سپورٹ کی, کیونکہ وہ اس وقت حالات ایسے ٹھیک, مقصد بھی یہی تھا. جنرل حمید گل صاحب کہتے بھی رہے مرحوم. تو پھر جھگڑا کہاں پہ ہوا ہے, کس کے خمیر میں گڑبڑ ہے؟ نواز شریف کوئی اپنا ڈکٹیشن قبول نہیں کرتا. کیوں؟ مثلا حمید گل نے جا کے جب ان کو بنوانا, جو وزیر اعظم نے بنوایا نا 90 میں, اس میں میجر رول جو تھا جنرل حمید گل تھا. اور میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ان کو نہ بنوائیں نواز شریف کو. تو ان کا اچھا سنیں آگے سے, کہا آئی ہیو ٹولڈ ہم وی ڈو ناٹ تھنک ویری ہائی آف یو. بھئی ایک آدمی جس کو تم کہہ رہے ہم آپ کو سمجھتے ہیں, اور جب بناؤ گے تو پھر جب بنا دیا تو میں نے کہا اب اپنے لیے بوریا بستر لپیٹے. وہ واقعہ جو ہیں وہ بڑے افسوسناک ہے جو نواز شریف نے ان کے ساتھ کیا. چوئی صاحب کی بات کو آگے لے کے چلوں کہ یہ جو اب الیکشن ہوا, اس سے پہلے آخری میٹنگ ہم بہت سے MNAs کی ہوئی, میں بھی اس میں شامل تھا. 20-25 کی رائیونڈ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. میاں شہباز شریف بھی ہمارے ساتھ تھے, اور ہماری کوشش کیا تھی کہ ہم ایک شخص میاں محمد نواز شریف کو کنونس کر رہے تھے کہ خدا کے لیے آپ فوج سے نہ لڑیں. مجھے یاد ہے اپنے الفاظ, میں نے یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں ہم میں سے کوئی فوجی کمانڈو نہیں ہے, کسی کی عسکری تربیت نہیں ہے فوج سے لڑنے کی. اور دوسری بات ہے یہ پاکستانی فوج ہے, پاکستان کی فوج, اسی ہندوستان دی فوج نال تو نہیں لڑنا. تو دوسری گل ہے میاں صاحب, ساڈا کسی دا فوج نال کوئی ذاتی گرج بھی نہیں. آپ کی بڑے لیڈر ہیں, آپ لڑ سکتے ہیں. ہم سب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ان سب کا مستقبل خراب نہ کریں. مہربانی یہ کریں کہ فوجی آپ سے نہیں لڑنا چاہتے, آپ صرف مہربانی کریں اپنے جلسوں میں یہ جو ادارے کے خلاف گفتگو ہے یہ بند کر دیں. اور میاں شہباز شریف بھی اس ترلے میں شامل تھے. بالکل صحیح ہے. اور ہم سب 20-25 آدمی بما میاں شہباز شریف بڑے میاں صاحب کو یہ سمجھا, گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی کہ خدا دا نہ ہے تسی ایک ہی کر رہے ہو, تسی یہ نہ کرو. آگے سے بہت سارے ان کے کاؤنٹر آرگومنٹ تھے, چوئی صاحب ٹھیک کر رہے ہیں. کوئی ایک آرگومنٹ ان کی طرف سے, کوئی ایک آرگومنٹ بتا دیں پھر میں. وہ انبریڈلڈ پاور کہ جدھر کوئی پوچھے نہ کہ وہ کہتے ہیں سیولین سپرمیسی ہے, یہ کون ہوتے ہیں؟ سیولین سپرمیسی. اور مطلب آرگومنٹ میں چلا گیا تو پھر بہت خرابی ہو جائے گی. اصل میں ہے کہ یہ ہم جو کریں 15 ملین لگائیں. پھر حمید گل نے کہا کہ اب آپ مزید کاروبار نہ کریں. انہوں نے کہا میں سر آپ سے چوئی صاحب آپ سے بھی مختصر مجھے یہ بتائیں, میں نے جو بات کی فیض آباد سے ادھر کا مزاج اور فیض آباد سے ادھر کا مزاج, اسلام آباد اور پنڈی کا, یہ کیوں نہیں 72 سال ہو گئے سر, ہر طرح کا پولیٹیشن آ چکا ہے, ہر طرح کا جرنیل آ چکا ہے, یہ فالٹ لائن کدھر ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں, وائٹ ہاؤس, پینٹاگون, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, کبھی آپ نے سنا؟ اس کے بعد انڈیا آ جائیں, وہ تو چلیں ترقی یافتہ ممالک ہو گئے, سپر پاور ہے جی. انڈیا میں آ جائیں, انڈیا میں آپ نے کبھی یہ سنا؟ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ 72 سالوں میں بھی ہر طرح کا, رائٹ کا بھی پولیٹیشن آ چکا ہے, لیفٹ کا بھی آ چکا ہے, مڈ سوچ کا بھی آ چکا ہے, یہی جرنیلوں کی طرف سے روشن خیال بھی آ چکا ہے, مذہبی بھی آ چکا ہے. نہ مذہبی جرنیل اور مذہبی پولیٹیشن ایک ہو سکے, نہ لبرل جرنیل اور لبرل پولیٹیشن ایک ہو سکے. ریزن کہاں پہ؟ آپ ذرا تھوڑا سا مشکل ایریے میں جا رہے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میرے سمیت کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پرو پیپل, غریب کی آواز بنے, اب ان کے لیے کام کریں. اس میں فوج کیا رکاوٹ ہے؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں. نہیں رکاوٹ ڈیلیور کرنے میں تو فوج رکاوٹ نہیں ہے. نہیں ہے. ان کے تو 2-3 ایریاز ہیں. پولیٹیشین کا ایک ہی کام ہوتا ہے سر کہ ایک فلاحی ریاست بنانا, بڑی جو وعدے کیے ہیں وہی پورے کرنا. میں بڑی خوفناک بات کرنے لگا ہوں. اس وقت فوج جو ہے 100% عمران خان کے ساتھ ہے. 100% ہے نا. آپ بھی ایگری کرتے ہیں, لیکن یہ لکھ کے رکھ لیں. میں خود تو نہ کہتا مگر آپ نے کہہ دیا. کل گاڈ فوربیڈ کہ عمران خان کسی وجہ سے حکومت چلانے میں ناکام ہو جاتے ہیں یا ڈریور نہیں کرتے, تو اگر انہوں نے بھی زبانیں منہ میں نہیں ڈالو یہ سانوں سے پھر اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیتا. یعنی یہ آوازیں تو نکال رہے ہیں ابھی پی ٹی آئی کے رینک میں سے یہ آوازیں آتی ہیں.
ابھی بھی آتی ہیں جہاں یہ ناکام ہوتے ہیں جی سانو وہ کسی نے کیا سی اور سر یہ طے شدہ ایک اصول ہے، طے شدہ اصول ہے کہ پولیٹیکل فیس جو ہے وہ ایک فیس ہوتا ہے، پیچھے چلانے والی تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ میں صرف ملٹری لیڈرشپ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ میں جوڈیشری بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں سول بیوروکریسی بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں ملٹری بیوروکریسی بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ اسے کہتے ہیں جو پورا ایک انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا، جو مستقل ریاستی ادارے جو مستقل. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جو ایک رائٹ مکس ہے نا ٹو ہیو اے لیڈرشپ ود ویژن، وہ رائٹ مکس ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے. جہاں تک آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، امریکہ کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا پورا کردار ادا کرتی ہے. آپ بش کا الیکشن دیکھیں، بش جونیئر کی بات کر رہا ہوں، اس کا الیکشن آپ دیکھ لیں، اس کو جتوایا گیا. کلنٹن کا الیکشن آپ دیکھ لیں، پھر اوباما وہ جو ایک برا ٹائم تھا، برا ٹائم تھا، اس میں ایک تبدیلی کا نعرہ چینج، انہوں نے کہا جی ایک نیا ہیرو لے کے آئے. سر انہوں نے کہا کہ ایک جو وائٹ امریکن ہے انہوں تسی گندیا نہ کرو، یہ ریسیشن ہے، آپ کسی کالے کا تجربہ کریں. اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پروموٹ کیا اس طریقے سے. ہی واز اے اسمال ٹائم سینیٹر اور وہ کانگریس مین، تو وہ آگے چلا گیا اسی طریقے سے. مگر بٹ پھر وہ اسٹیبلشمنٹس کی جہاں تک ذمہ داری آتی ہے، پھر وہ جن بندوں کو آگے لے کے آتے ہیں دین دے ڈیلیور. جب وہ ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے اور بیک کرنے والی اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے نیک نامی کا سبب ہوتے ہیں. اور جیسے لوگ ڈیلیور نہیں کر دے پھر بہت دیر تک لوگ دیکھیں نا، کشتی ہے نا، وہ پانی جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے تب تک وہ آگے جائے گی. جب پانی کشتی کے اندر آ گیا اور کشتی میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور گڑبڑ ہوگی، سوراخ ہو گیا، تو پھر وہ کہتے ہیں انہوں وزن سٹو بار. وہ بیگیج لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، نہ سیاستدان اور نہ اسٹیبلشمنٹ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد